السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 97 اور 98 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بنی اسرائیلی قوم کی سوچ، ذہنیت، فکری انحطاط اور تسلسل سے آگے پھر یہود کی یہ سوچ، یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، اور اللہ نے تاریخی طور پر ہمیں سمجھایا کہ یہ جو جرم ہوتے ہیں ان کی بھی ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یہی ہے کہ یہ تو اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، قتل کرتے رہے، پریشان کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بالخصوص یہاں بڑی تفصیل سے اللہ تذکرہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جس طرح سچی جماعتوں کا تسلسل ہے، اسی طرح ان جھوٹوں کا بھی تسلسل ہے، تاریخی تسلسل ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ تو ایک تاریخ رکھتے ہیں جرائم کی، مافیاز کی، ظلم کی، لہذا ان کے رویے ہمارے جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے رویے، ہمارا فکر، ہمارا پوری ایک مینجمنٹ وہ بہتر ہونی چاہیے، ان جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک اور سوچ آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے میرے عزیزو۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک نمائندے ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر کتابیں لے کر نازل ہوئے، آسمانی کتابیں لے کر وہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کلام مقدس لے کے تشریف لاتے ہیں، نازل کرتے ہیں، تو یہ یہودی ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جبرائیل جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو کتاب اگر آنی بھی تھی تو ہمارے کسی قوم میں آتی، ہمارے لوگوں میں آتی، یہ بنی اسماعیل میں کہاں سے آ گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہو گیا؟ تو یہ تو جبرائیل ہی غلط ہے، یعنی جبرائیل کی مخالفت شروع کر دی۔ اب بتائیے کیا پیچھے رہ گیا؟ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، سنیے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کان عدوا لجبرائیل، جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، حالانکہ جبرائیل کا آگے اللہ تعالیٰ ان کا جو منصب اور ذمہ داری ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبرائیل وہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس بے شک وہ آپ پر نازل ہوا، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئے، اللہ کا حکم لے کر، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے وہ تشریف لا رہے ہیں آپ کے پاس۔
تو جبرائیل کی دشمن ہے یہ لوگ، اور جبرائیل کون ہے؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، آپ پر جو جبرائیل آئے ہیں یہ تو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے۔ پھر جو کتاب مقدس جبرائیل لے کے آئے اللہ نے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تشریف لائے ہیں، نازل کی ہے، تو مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدیہ، جو ان کے پاس ہے۔ اس کی 3 کتاب مقدس کی رہنمائی کی اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو یہ تو ان کی تصدیق کرتی ہے۔ تاریخی تسلسل سے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر وہدن، اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ کتاب مقدس تورات میں بھی رہنمائی ہے، زبور اور انجیل میں بھی رہنمائی ہے، اور کلام مقدس، کتاب مقدس قرآن پاک میں بھی رہنمائی ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے؟ کامیابیوں کی خوشخبری ہے۔ جو سچی جماعتیں ہیں وہ دنیا میں اللہ کے دین کو جب غالب کریں گی تو دنیا میں امن و امان آئے گا۔ یہ خوشخبری نہیں ہے امن کی خوشخبری۔ دنیا جنت بنے گی، یہ خوشخبری ہے۔ دنیا میں خوشحالی آئے گی، خوشخبری ہے۔ دنیا ترقیات اور سائنس کی طرف آگے بڑھے گی، یہ خوشخبری ہے۔ اور پھر دنیا کے جانے کے بعد اللہ رب العزت کا استقبال ہوگا، اللہ انعامات اعزازات سے نوازیں گے، یہ کتنی خوشخبری ہے۔ اور آگے تو اللہ رب العزت نے کھول کے اعلان جنگ ارشاد فرما دیا، سنو اے یہودیو، من کان عدوا، جو شخص دشمن ہے للہ، اللہ کا، جو شخص اللہ کا دشمن ہو، پھر وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبرائیل، اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا پورا نظام، مالائے اعلیٰ کا نظام، مالائے سافل کا نظام، یہ اللہ نے تشکیل دیا ہے، اور تم دشمنی کرتے ہو، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرتے ہو، پھر اللہ کے رسول ہیں ان سے دشمنی کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے انبیاء کے، پہلے رسولوں کے مصدق ہیں، اور جو کتاب مقدس نازل ہوئی، کلام مقدس قرآن پاک، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، تو تم دشمنی کرتے ہو۔ پھر تم جبرائیل کی دشمنی کرتے ہو کہ یہ قرآن پاک لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں ہوئے، یہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیسے یہ نعمت اتار دی اللہ تعالیٰ نے۔ تم میکائیل کے دشمن ہو۔ سنو پھر، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ رب العزت، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کے۔ جب تم دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہو، سارے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تسلیم ہی نہیں کرتے، تو سن لو پھر اللہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان کافروں کے، ان ظالموں کے جو دشمن ہیں وہ اللہ ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ سب کو اعتماد دلاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے نمائندے ہیں، میرے سسٹم کے نمائندے ہیں۔ تو جب تم اس سسٹم کو نہیں مانتے، ان کا مذاق اڑاتے ہو، تو پھر یہ بحث ہی ختم ہو گئی، پھر تو تمہاری ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ کو ماننا اللہ کے سسٹم کو ماننا ہے۔ جو اللہ نے مالا اعلیٰ کا نظام بنایا ہے، فرشتوں کا نظام بنایا، 4 بڑے
فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے اور ان کو مختلف امور سونپ دیے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے سسٹم کو ماننا پڑے گا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ کو ماننا کیا ہے؟ اس کے سسٹم کو مانو۔ سب سے پہلے اس اعلیٰ فکر اور فلسفے کو مانو جو خدا شناسی کا ہے، فلسفہ توحید۔ پھر اللہ کے نظام کو سماجی، معاشرتی، سیاسی، معاشی، اداراتی تمام سسٹم میں غالب کرو، یہ ہے اللہ کو ماننا۔ تو محض دعویٰ سے تو نہیں مانا جاتا یا بیانیے سے مانا جاتا ہے بھلا۔ میرے عزیزو، یہ رویے چھوڑنے پڑیں گے ہمیں۔ اللہ رب العزت کی باقاعدہ ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔